الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے 90 پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ ایک پیغمبر ہیں جنہیں مدین کی طرف اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ ان کی قوم شرک کے ساتھ ساتھ ایک معاشی بیماری میں مبتلا تھی، اور وہ بیماری یہ تھی کہ لوگوں سے پیسے پورا لیتے تھے اور تول کم دیتے تھے، یعنی پیسے پورا لیتے اور جو چیز دیتے وہ کم دیتے۔ یہ ایک بیماری تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو یہ غلط ہے، تم ظلم کر رہے ہو سامنے والے پر۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور اپنے اسی روش پر چلتے رہے، یہاں تک کہ الٹے ان کے قوم کے جو سرمایہ دار لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، اسے قرآن نے ملعون کہا۔ اس کا معنی ہے بھرا ہوا۔ تو کس چیز سے بھرے ہوئے تھے یہ لوگ؟ یہ قوم کے سرمایہ دار، ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ تھا، غرور و تکبر اور ہر قسم کی چیزیں ان کے پاس موجود تھی۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین۔ قوم کے سرمایہ دار لوگوں نے کہا کہ تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو اور تم اپنے اس بات سے باز آ جاؤ، تم ہمیں مت سمجھاؤ۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، اے شعیب اور تمہارے ماننے والے، تم سبوں کو میں شہر سے نکال دوں گا، باہر بھگا دوں گا اگر تم اپنی بات سے نہیں پھرے یا اپنے بات سے نہیں رکے۔ من قریتنا او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تم ایسا کرو کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام کے تبلیغ سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیے تھے، تو ان کی قوم نے کہا کہ تم اپنی بات سے باز آ جاؤ یا پھر تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے لنخرجنک، تو شہر سے ہم تمہیں باہر نکال دیں گے۔ یہ بات سن کر شعیب علیہ السلام اور ان کے قوم نے کہا قال اولو كنا کارہین، تم جو مجھے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی باتوں سے باز آ جاؤں اور تمہارے دین کے طرف لوٹ جاؤں، تو یاد رکھو تمہارے دین کو تو ہم پہلے ہی ناپسند کرتے تھے، اور اب تم ہمیں اپنے دین کی طرف بلا رہے ہو۔ ہم نے تمہارا دین چھوڑ دیا ہے اور ہم اسلام قبول کر لیے ہیں۔ قال اولو کنا کارہین، تو پہلے ہی سے تمہیں ناپسند کرتے تھے اس دین کو، اب ہم اس دین کو کیسے قبول کریں؟ تم زور زبردستی کے ساتھ ہمیں تو جھکا سکتے ہو لیکن دل کو نہیں جھکا سکتے۔ ان کا یہ جواب تھا قال اولو کنا کارہین، ہم تو پہلے ہی سے تمہارے دین کو ناپسند کرتے تھے۔ اور ایک اور جواب انہوں نے دیا علی اللہ توکلنا۔ شعیب علیہ السلام کے ماننے والے لوگوں نے اور خود شعیب علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم اپنے جبروت کے ذریعے، اپنے اقتدار کے ذریعے، اپنے گھمنڈ میں تم ہمیں نکالنا چاہتے ہو اس شہر سے، تو تمہیں اپنے اقتدار پر اور اپنے پیسوں پر تو بھروسہ ہے۔ سن لو علی اللہ توکلنا، تمہیں اپنے اقتدار پہ بھروسہ ہے، تمہیں اپنے پیسے پہ بھروسہ ہے، ہمارا بھروسہ تو اللہ رب العالمین پہ ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم تو بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پہ کرتے ہیں۔ تم اپنا بھروسہ پیسے پہ کرتے ہو، اپنے عزت اور اقتدار پہ کرتے ہو، لیکن میرا بھروسہ اللہ رب العالمین پہ ہے۔ تو پیسہ بڑا ہوا یا پھر اللہ یا میرا رب بڑا ہے۔ علی اللہ توکلنا، ان کو یہ دو ٹوک جواب انہوں نے دے دیا، اور یہ لوگ یہ کہتے رہے کہ اگر تم باز نہیں آئے تو ہم اپنے شہر سے تمہیں نکال دیں گے۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا الذین کذبوا شعیبا
कअन लम यगनौ फीहा। जिन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया, हमने उनका हश्र ऐसा किया कि उन्हें ऐसे अजाब में मुब्तला किया, कअन लम यगनौ फीहा, गोया कि वो जमीन में थे ही नहीं। ये लोग क्या कह रहे थे कि अगर तुम अपने बात से बाज नहीं आए तो हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हमने दुनिया से ऐसे उन्हें निकाल दिया जैसे कि वो सफ़े हस्ती पर थे ही नहीं, मुकम्मल मिट गए। और एक जोरदार चीख की आवाज आई, और एक चीख की आवाज से पूरी की पूरी कौम तबाह बर्बाद हो गई, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें मिटा दिया। ये कौम अपने नबी की बात नहीं मानने की वजह से, मुसलसल शिर्क में मुब्तला रहने की वजह से, मुसलसल शिर्क के अलावा जो दिगर गुनाह थे वो करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इस दुनिया से मिटा दिया, पूरी की पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन, हमने इस रुए जमीन पर किसी नबी और रसूल को गांव में नहीं भेजा। फी क़रियतिन, किसी गांव खेड़े में नहीं भेजा, बल्कि जितने भी अंबिया और रसूल इस दुनिया में आए वो शहर की तरफ आए। क्यों? उसकी एक वजह बयान की गई कि गांव और देहात के लोग शहर की तरफ रुख करते हैं, शहर वाले लोग गांव की तरफ रुख नहीं करते। और अगर अंबिया को, रसूल को अगर गांव की तरफ भेज दिया जाए तो फिर शहर के लोग नहीं आ पाएंगे। इसीलिए अंबिया और रसूल को शहर की तरफ भेजा गया ताकि ये लोग गांव और करिया के लोग जो आए तो फिर हम इस्लाम की तबलीग यानी अंबिया और रसूल तबलीग वगैरह अच्छे अंदाज से कर सकें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमा अरसलना फी क़रियतिन मिन नबिय्यिन, हमने किसी नबी को, किसी भी रसूल को करिए में नहीं भेजा, गांव में नहीं भेजा। उसके बाद एक बहुत ही अहम बात अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ बयान फरमा रहा है, अफ़ा अमीन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइबून, क्या ये लोग अपने रब के अजाब से यानी अफ़ा अमीन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना बयातन व हुम नाइमून, क्या ये लोग अपने रब के अजाब से बेखौफ हो चुके हैं कि ये लोग सोए हुए हों और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाए। और दूसरी आयत अव अमीन अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना दुहन व हुम यलअबून, क्या ये लोग अपने रब के अजाब से बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं कि ये लोग इस गफलत में पड़े हुए हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब इनके ऊपर ऐसे वक्त में आ जाता है जब वो खेल में पड़े हुए होते हैं, यलअबून, खेल में पड़े हुए होते हैं। दो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब खास तौर से दो वक्तों में नाजिल होता है। एक तो वो वक्त जब लोग सो जाते हैं, रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब अचानक आकर के उन्हें पकड़ लेता है, और दूसरा वो वक्त जब लोग खेल में मशगूल होते हैं, खेल में लहू लाइब में मशगूल होते हैं, तो अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब उनके ऊपर आ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब दो वक्तों में देता है। यहाँ नौम से मुराद, नौम जो है जब एक इंसान सो जाता है तो गफलत हिस्सी है, हिस्सी तौर पर एक इंसान गफलत में मुब्तला हो जाता है और उसे आगे पीछे की चीजें नहीं समझ में आती क्योंकि वो सो जाता है, और हिस्सी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर गफलत में चला जाता है। और यलअबून, जब एक इंसान खेल में मशगूल होता है तो वो मानवी तौर पर वो गफलत में चला जाता है। जब एक इंसान खेल रहा होता है, एक शख्स या खेल देख रहा होता है, लहू लाइब में होता है, तो अगल बगल की चीजों से बिल्कुल वो नाबलद होता है, उसे चीजें नहीं समझ में आती, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, उसे नहीं समझ में आती। तो गोया के पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गफलत हिस्सी का जिक्र फरमाया और दूसरी आयत में गफलत मानवी का जिक्र फरमाया, और ये दोनों गफलतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इन दो किस्मों के गफलतों में से किसी एक गफलत पे तुम पड़े हुए रहो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाता है। और लोगों को ये मालूम भी नहीं हो सका, लोगों को ये खबर भी नहीं होती, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन संभलने का मौका भी नहीं देता। ऐसे लोगों के ऊपर, जो लोग गुनाह पे गुनाह करते हैं, जो लोग गलतियों पे गलती करते हैं, अपने गुनाहों का एहसास नहीं होता, अपने गलतियों का, नाफरमानियों का एहसास नहीं होता, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो मौका देता है संभलने का, लेकिन जब पकड़ता है तो बड़ा सख्त पकड़ता है और अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आ जाता है। आप पिछले कौमों
اور امتوں کے جب واقعات کو آپ پڑھیں گے، جب قرآن حکیم میں احادیث کے ذریعے جب پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تقریباً عذاب اللہ رب العالمین کا اسی طریقے سے آیا۔ اور آج اس امت میں بھی اگر لوگ نافرمانی پہ تلے رہے تو اللہ رب العالمین کا عذاب بھی اسی طریقے سے آئے گا۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر پل اپنے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کے بارے میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ ایک پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے اقتدار کے لیے اور اسی طریقے سے ان کے قوم کے لیے جب خطرہ بن گئے، تو اس نے اپنے پورے ملک میں اعلان کیا اور جادوگروں کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ایک بڑے میدان میں ایک مقابلہ کروایا کہ آج یا تو یہ رہیں گے یا پھر فرعون اور اس کی حکومت رہے گی۔ یہ مقابلہ کروایا، سارے کے سارے جادوگر آ گئے اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف جادوگر اپنے اپنے جادو کو لے کر کے میدان میں آ گئے۔ اس کے بعد جب آمنا سامنا ہوا تو پھر یہ جو جادوگر تھے یہ فرعون کے پاس گئے اور کہا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ بادشاہ سلامت ابھی جو مقابلہ ہونے والا ہے، ان كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم لوگ غلبہ پا گئے، اگر ہم جیت گئے، إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، کیا ہمارے لیے پیسے وغیرہ ہیں، کوئی انعام وغیرہ ہے؟ کس نے کہا؟ جادوگروں نے فرعون سے کہا۔ تو فرعون نے کہا قالوا نعم، ہاں پیسے وغیرہ ہے، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور پیسوں کے علاوہ تمہیں ایک اور انعام یہ ہے کہ تمہیں پوسٹ مل جائیں گے، تم ہم سے قریب ہو جاؤ گے، یعنی انہیں پیسے بھی ملیں گے اور تمہیں پوسٹ بھی ملیں گی اور تم دربار میں مقربین بنا دیے جاؤ گے۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک انسان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا تب تک اس کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے صرف پیسہ ہی پیسہ ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو جادوگر تھے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا اور یہ آئے تھے مقابلہ کرنے کے لیے یہ سوچ کر نہیں کہ موسیٰ کا جو دین ہے اور ہمارا جو دین ہے اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارا دین غالب آ جائے گا، یہ سوچ کر نہیں آئے تھے، بلکہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ ہمیں پیسے ملیں گے، اس لیے آئے تھے اور انہوں نے مطالبہ بھی کر دیا۔ اس وقت تک ایمان نہیں تھا ان کے دل میں، اور آگے ابھی سنیں گے کہ ان کے دل میں ایمان بھی آیا اور سارے کے سارے جادوگر اسلام قبول کر لی۔ تو جب تک انسان کے دل میں ایمان اگر نہ ہو تو اسے صرف اور صرف ان کی نگاہوں کے سامنے دنیا، پیسہ اور جو بھی چیزیں ہیں دنیاوی چیزیں وہی سامنے ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایمان اگر آ جائے دل میں، اور جب آپ کا جیسے کہ گزشتہ درس میں ہم نے کہا تھا کہ جب ایک انسان کا دل اس دنیاوی زندگی سے ہٹ کر آخرت کی طرف لگنے لگے تو سمجھ لیجئے کہ ایمان آ گیا ہے اور اللہ رب العالمین سینے کو کھول دیا ہے اسلام کے لیے۔ تو یہاں پر ان جادوگروں نے کہا، تو فرعون نے یہ کہا کہ ہاں تمہیں پیسے بھی ملیں گے اور تم مقربین بنا بھی دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اب مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جادوگروں نے کہا اما ان تلقی، اے موسیٰ آپ اپنا جادو یا شعبدہ دکھائیں گے یا ہم لوگ دکھائیں۔ یہاں پر اس میں جادوگروں نے جو ادب کا مظاہرہ کیا، جادوگر چاہتے، کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں تھے، وہ چاہتے تو اپنا جادو دکھا سکتے تھے، لیکن ان کا یہ پوچھنا سامنے والے سے کہ آپ دکھائیں گے یا پہلے میں دکھاؤں، یہ ایک ادب تھا، ادنا سا ادب تھا۔ اس ادب کے بارے میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو یہ ان جادوگروں کا یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ ہلکا سا ایک چھوٹا سا ادب کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ اسی لیے ہمیں کسی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے،
ہمیں اپنے دل میں غرور تکبر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہر انسان کی عزت آپ کے دل میں ہو، چاہے وہ ادنا ہو، چاہے وہ اعلیٰ ہو، چاہے جون سا بھی ہو، انسان ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، اس کی اہمیت، اس کی عزت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس چھوٹے سے عزت کی بنیاد پر اور ادب کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آپ کو بلند مقام دے دے۔ انہوں نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ۔ سارے جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، رسی پھینکا، سب کے سب سانپ بن گئے، اور جب یہ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، جب انہوں نے اپنا جادو دکھایا تو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا منظر تھا، سب کے سب ڈر گئے۔ یقینی طور پر وہ جادو ہے، ہر طرف سانپ پھیل جائے تو ہر انسان ڈر گیا، حضرت یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فلما القوا ووحینا الی موسیٰ ان القی عصاک، اللہ رب العالمین نے وحی کی، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو یہ عصا ہے اس کو پھینکو۔ انہوں نے پھینکا فاذا ہی تلقف ما یافکون، وہ اژدہا بڑا سانپ بن گیا، اور وہ اژدہا سانپ سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اس طریقے سے جب یہ منظر جادوگروں کے سامنے آیا تو جادوگر تو اپنے جادو کے بارے میں سمجھتے ہی تھے، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، یہ جادوگر یہ سمجھ گئے کہ دراصل جو ہم نے کیا وہ شعبدہ تھا، وہ جادو تھا، موسیٰ نے جو کیا وہ جادو نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئے اس بات کو، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں ہدایت دی، اور اس طریقے سے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ منظر دیکھنے کے بعد سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، سب کے سب ایمان لے آئے، اور اس کے بعد کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو ڈالا، ہدایت ڈالا، اور انہیں بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ فوراً ایمان لے آئے۔ اب دیکھیے ان جادوگروں کو کس نے بلایا تھا؟ فرعون نے۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اہلها۔ فرعون نے کہا کہ نہیں، یہ تم لوگوں نے ایک بڑی سازش کے تحت تم لوگوں نے یہ کام کیا ہے، پہلے ہی سے تم موسیٰ سے مل گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ تم آئے اور پہلے پیسے کا مطالبہ کیا، اس کے بعد تم سب کے سب ایمان بھی لے آئے۔ اس طریقے سے فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں عذاب دیں گے۔ فرعون نے کہا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو اسلام قبول کر لیے تھے، جن کا دل ایمان سے بھر گیا تھا، ان لوگوں کو اب اس نے سزا کیا دیا لأقطعن أيديكم، اس نے کہا کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، تمہارے پیروں کو کاٹیں گے، تمہارے دائیں ہاتھ کو کاٹیں گے، پھر بائیں پیر کو کاٹیں گے، پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کو کاٹیں گے، دائیں پیر کو کاٹ دیں گے، لأصلبنکم، اور تم کو کھجور کے درخت میں لٹکا دیں گے۔ جب یہ منظر سامنے آیا، یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان دہل گئے، اور انہوں نے اپنے رب سے دعا کی۔ یقینی طور پر یہ فرعون کا عذاب تھا جو انہوں نے دیا، اور یہ سارے کے سارے لوگوں نے دعا کیا۔ کیا دعا تھا وہ اہم تھا۔ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرنا، انہوں نے یہ دعا نہیں کیا کہ یہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ان فرعون کے عذاب سے ہمیں دور کر، یا فرعون کے ظلم سے ہمیں بچا لے، انہوں نے یہ دعا نہیں کیا، بلکہ کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ ہمیں صبر دے دے، بلکہ کہا اس لیے کہ یہ جو معاملہ ہے کہ کسی کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، کسی کے پیر کاٹ دیے جائے اور لٹکا دیا جائے، وہ زندہ تڑپ رہا ہو، اس میں صبر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، صبر کو انڈیل دے ہمارے اوپر، اتنا زیادہ صبر دے، اس لیے کہ صبر تو نہیں ہو سکتا، اتنا زیادہ صبر دے، صبر کو انڈیل دے کہ ہم اس کے اوپر صبر کریں۔ اور اس کے بعد ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مع المسلمین، اور اے اللہ موت دینا تو مسلمان ہو کر کے موت دینا، ایمان کی حالت میں موت دینا۔ یہ کس کا جملہ تھا؟ وہ جادوگر جو اسلام قبول کیے تھے، جب ان کو ابھی اسلام قبول کیے ہوئے چند دن بھی نہیں ہوئے تھے، عذاب میں مبتلا کیا گیا، اور پھر انہوں نے یہ دعا کی۔ انہوں نے ظلم سے اور نجات کی دعا نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا ہمیں صبر انڈیل دے، اور ہمیں موت اگر دینا تو تیرے راہ میں ہماری موت ہو، اور اسلام اور ایمان کی حالت میں موت ہو۔
اس لیے اس پورے واقعے سے قرآن حکیم کے اندر جتنے بھی واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور خاص طور سے اس واقعے سے، موسیٰ اور فرعون کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو حق ہے وہ حق غالب ہو کر کے رہتا ہے، اور یہاں پر حق غالب ہو کر کے رہا۔ اور اس کے بعد ہمیشہ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ اے الہ العالمین، ہم تمام لوگوں کو موت دینا تو ایمان پر اور اسلام پر موت دینا، کیونکہ خاتمہ دراصل ہے، اصل کیا ہے؟ خاتمہ۔ ایک انسان اپنی پوری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور آخری وقت میں ایسا عمل کرتا ہے جو کہ گناہ والا عمل ہوتا ہے، اور وہ عمل کر کے ایک بندہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے، اور ایک بندہ پوری زندگی غلط والا عمل کرتا ہے، گناہ والا عمل کرتا ہے، آخری وقت میں ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جنتی والا عمل ہوتا ہے اور ایک بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو اور ایمان پر ہو۔ یہ چند باتیں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ۔